बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम अपने निसाब की दूसरी नज़म बढ़े चलो उसकी तशरीह करने लगे हैं। मैं इसे पहले पढ़ देता हूँ ताकि तलफ़्फ़ुज़ का मसला भी हल हो जाए और साथ ही नज़म के मिजाज का भी अंदाज़ा हो जाए। रुको नहीं जो दश्त और रेगज़ार आए सामने, रुको नहीं जो दश्त और रेगज़ार आए सामने, बचो नहीं जो सैल व जूए बार आए सामने, हटो नहीं जो बहर को हुसार आए सामने, और राह कितनी ही कठिन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगजन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हारी तेग तेज पर वतन को इफ्तिखार है, तुम्हारी तेग तेज पर वतन को इफ्तिखार है, वतन की मरकज़ीज़ का तुम ही पे इन्हसार है, तुम ही हो जिनके दिल में इसका इश्क बेकरार है, लगाए दिल में एक लगन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगजन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। उठाओ तेग बेअमा वतन के पाक नाम पर, उठाओ तेग बेअमा वतन के पाक नाम पर, लुटा दो उम्र नौजवान वतन के पाक नाम पर, निसार कर दो अपनी जान वतन के पाक नाम पर, सदाएं देता है वतन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगजन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। सिपाहियाना जिंदगी जो किस्मत सईद है, सिपाहियाना जिंदगी जो किस्मत सईद है, तो रज़्म गह की मौत भी सिपाहियाना ईद है, जिया तो फ़ख्र कौम है मरा तो वो शहीद है, सरों से बांध कर कफन बढ़े चलो बढ़े चलो, दिलावरान तेगजन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। इस नज़्म का एक ख़ास पस मंज़र है। उसकी निशानदही करते हुए सबसे पहले मैं एक साल की निशानदही कर रहा हूं। अगर आप अख्तर शिरानी के तारफ को देखें तो इसमें उनके साल पैदाइश के साथ साल वफात भी लिखा हुआ है। साल वफात 1948 है और ये साल पाकिस्तान की तारीख में एक खास अहमियत रखता है। कुछ 6 साल पहले पाकिस्तान बना था और चंद महीनों के बाद ही इंडिया के साथ पाकिस्तान की पहली जंग हुई। ये 1948 था। हुआ ये कि कश्मीर के गैर मुस्लिम राजा गुलाब सिंह ने, उसका नाम फिर मैं दोहरा रहा हूं, गुलाब सिंह ने हिंदुस्तान के साथ चंद मुआहदे कर लिए। उसने दिफा का मुआहदा किया, खारजा अमूर, दाखिला अमूर और सल्तनत के जो मामलात हैं, जो रियासत के मामलात हैं, रियासत कहना चाहिए, उसमें मशवरे के लिए हिंदुस्तान के साथ ये मुआहदा कर लिया, जिसकी आड़ लेकर हिंदुस्तान ने अपनी फौज वादिया कश्मीर के अंदर दाखिल कर दी। जबकि पाकिस्तान के लिए इस खित्ते की अहमियत बहुत ज्यादा थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। उन्होंने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात तो ये कि वहां की गालिब आबादी मुसलमान हैं और मुसलमानों के साथ हमारा कलमे का ताल्लुक है, हमारा जुग्राफियाई ताल्लुक है। यह दूसरी एक अहम बात थी। और जुग्राफियाई ताल्लुक हमारा इस तरह बनता था कि कश्मीर से आने जाने के तमाम रास्ते इसी पाकिस्तान की तरफ आते थे। इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर जाने के लिए एक रास्ता भी नहीं था। तकसीम के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो अंग्रेजों ने उस जमाने में हिंदुस्तान को कश्मीर की तरफ रास्ता देने के लिए एक तहसील
पठानकोट, उसे शकरगढ़ से अलहदा किया। आप जानते हैं कि शकरगढ़ पाकिस्तान के पास है। इसी की जुड़वा तहसील पठानकोट वो हिंदुस्तान के हवाले कर दी, जहां से उसे कश्मीर की तरफ जाने का एक रास्ता मिल गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त इस बात का बहुत बारीक बीनी से जायजा लिया और आपने फरमाया कि ये कश्मीर का खित्ता या पाकिस्तान की जिंदगी और मौत इसके साथ वाबस्ता है, इसलिए हम इसे किसी सूरत में अपने हाथ से दे नहीं सकते। तमाम पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया भी कश्मीर से निकलते हैं और कश्मीरियों का एक जो कुदरती जमीनी जोड़ है वो भी पाकिस्तान के साथ लगता था। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारे अकायद भी एक जैसे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हुक्म दिया कि कश्मीर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन शोमिया किस्मत से उस वक्त पाकिस्तान की फौज भी बहुत कमजोर थी। दिफा के लिए, जंग लड़ने के लिए हथियार भी बहुत कम थे, वसाइल भी नहीं थे। ऐसे में जरूरत महसूस की गई कि आम लोगों में से मुजाहिदीन उनको जिहाद की दावत दी जाए। चूंकि मुसलमानों की आज़ादी का मसला है, एक मुसलमान खित्ते की उसकी हिफाजत और उसके हसूल का मसला है, तो यकीनी तौर पर यह जिहाद था। तो उसके लिए अवाम में जिहाद की दरख्वास्त की गई और खुसूसी तौर पर तब के सूबा सरहद और आजकल के केपी के यहाँ की अवाम जो है उनसे कहा गया कि वो जिहाद के अंदर शामिल हों और अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। और फिर सरहद के हर कोने से, हर इलाके से मुजाहिदीन के काफिले कश्मीर की आज़ादी के लिए चल पड़े। ख़ास तौर पर इस खित्ते की खिदमत इस जंग के अंदर बहुत नुमायां, बहुत रोशन और वाज़ेह है। हज़ारों मुजाहिदीन वो कश्मीर की सरहद के ऊपर पहुंचे, कहुटा के मकाम पर और बालाकोट के नज़दीक गढ़ी हबीबुल्ला, इन दो मकामात पर इनके इज्तिमा हुए और इन दो रास्तों से, मुजफ्फराबाद की तरफ से और पुंछ की तरफ से, रावलाकोट की तरफ से, ये मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। अफवाज पाकिस्तान भी इनके साथ थीं, बल्कि वो इनकी रहनुमाई कर रही थीं। जो इलाके इन मुजाहिदीन ने और फौज ने मिलकर उस जमाने में बचा लिए, फतह कर लिए, उन पर कब्जा कर लिया, वो आज आज़ाद कश्मीर कहलाता है। आप जानते हैं, इस सूरत हाल का आपको भी इदराक है कि जब कोई कौम जंग करने के लिए आगे बढ़ती है या उसे जंगी सूरत हाल दरपेश हो जाती है, तो ये जंग सिर्फ फौज की नहीं होती, ये पूरी कौम की और पूरे मुल्क के लिए जंग होती है। लिहाजा ऐसे में फौज की मदद करने के लिए मददगार बड़ी तादाद में आगे बढ़ के आ जाते हैं। कुछ लोग अपना ज़ाती असला तक लेकर फौज के साथ शामिल होकर लड़ने के लिए आ जाते हैं, जैसा कि सरहद के मुजाहिदीन ने किया। वो अपना ही असला लाए, अपने वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए और फौज का साथ दिया। इसी तरह हस्पतालों में मदद करने के लिए, इलाज में मदद करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियां और नर्सों की शक्ल में सामने आ जाती हैं। सो पूरी कौम जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक हो जाती है। ऐसे में शायर और अदीब वो भी पीछे नहीं रहते, वो अपना मोर्चा संभालते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको शेर के ज़रिए से लहू को गरमाने, हौसलों को बढ़ाने, जोश बढ़ाने की एक सलाहियत अता की होती है। सो वो अपना किरदार इस मैदान में अदा करते हैं। वो नज़में लिखते हैं, वो शेर कहते हैं, वो जंगी तराने लिखते हैं और उनके जंगी तराने आम तौर पर
جو گانے والے ہیں وہ پھر نغموں کی شکل میں اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت ترانے ہمارے افواج پاکستان موقع بہ موقع جو ہے ان کو وہ ہمیں سناتی ہے، اور ہم ایسی تقریبات میں ان کو سن سکتے ہیں جو پرانے فنکاروں نے گائے ہوئے ہیں۔ تو اختر شیرانی کی یہ نظم اسی جنگ کے حوالے سے لکھی گئی تھی۔ یہ ایک رزمیہ جنگ ہے، عربی کے اندر رزم کہتے ہیں جنگ کو۔ ایسی جنگ، ایسی نظم کے جس کے اندر جنگ کے حالات واقعات اس کو بیان کیا جائے، وہ بھی رزمیہ کہلاتی ہے۔ اور جنگوں میں مقابلہ کرتے ہوئے لڑنے والوں کا حوصلہ بڑھانا، ان کو ان کے جذبات میں تحریک پیدا کرنا، یہ بھی اس کے لیے جو شعر کہے جاتے ہیں وہ بھی رزمیہ شعر ہوتے ہیں۔ اس نظم کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر یہی صورتحال ہے کہ مجاہدوں کو دشمن کی طرف، میدان جنگ کی طرف بڑھتے چلے جانے کی ترغیب، اور ساتھ ہی انہیں تلواریں چلانے کی ترغیب، اور ان کو دشمن کا مقابلہ کرنے اور دشمن کو نیست و نابود کر دینے کی ترغیب، یہ سب چیزیں آپ کو اسی نظم کے اندر دکھائی دیں گی۔ تو یہ نظم جو ہے اس کا پس منظر 1948 کی جنگ ہے، اور یہ اختر شیرانی کا اس جنگ کے لیے کہہ لیجئے کہ لکھا ہوا ایک ترانہ ہے، یہ جنگی ترانہ ہے۔ میں اسے ایک بار پھر اس کا ایک بند پڑھتا ہوں، آپ کو محسوس ہوگا جیسے فوج مارچ کرتی ہے اور اس کے پاؤں کی ایک دھمک ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ بجتا ہوا میوزک ہوتا ہے، کیونکہ جنگی یہ جو جنگ کی صورتحال میں یا فوج جیسے مارچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ان کی رفتار کو اور ان کے پاؤں کی جو اٹھنا اور ٹکنا ہے اس کو بھی برابر رکھنے کے لیے تو ساتھ ساتھ دھنیں وہ بھی بجائی جاتی ہیں۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کو اگر اس طریقے سے پڑھا جائے تو بالکل آپ کو لگے گا جیسے فوج بڑھ رہی ہے اور اس کے حوصلے کو، جذبے کو بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ کوئی جنگی ترانہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ میں آپ کی سمجھانے کے لیے اس کو ایک بند کو پھر ایک آپ کے لیے پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، رکو نہیں جو دشت و ریگ زار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئے سامنے، ہٹو نہیں جو بحر کو حصار آئے سامنے، راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ بالکل ایک جیسے بیٹ ہوتی ہے ایک میوزک کی، یا ایک جذباتی دھن جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مصرے ہیں۔ اب میں اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں گے واضح طور پر جو مجاہد ہیں، جو میدان جہاد کے اندر آگے بڑھتے ہیں، جو اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، جو وطن کے دفاع کے لیے نکل کر آ جاتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ راستے کے اندر جیسی مشکلات آ جائیں، جیسی رکاوٹیں آئیں، آپ ان تمام رکاوٹوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گراتے ہوئے، توڑتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے جائیں اور دشمن کو کچل کے اسے نیست و نابود کر دیں۔ تو دیکھیے اس میں، رکو نہیں جو دشت و ریگ زار آئیں سامنے، کہ او مجاہدو، چاہے تمہارے راستے میں، دشت کہتے ہیں جنگل کو، اور ریگزار صحرا، جہاں ریت ہوتی ہے، فارسی میں ریگ ریت کو کہتے ہیں، مٹی کو، اور چونکہ صحرا کے اندر ہوتی ہی ریت ہے اور مٹی ریت یا مٹی ہوتی ہے تو لہٰذا اسے ریگزار، مٹی والی جگہ، صحرا، اور دشت یہ ویرانے کو، جنگل کو کہا جاتا ہے۔ تو ان مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے مجاہدو، اے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے والو، اے کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ ٹکرانے والو، چاہے تمہارے راستے میں جنگل آ جائیں، پہاڑ آ جائیں، تمہارے راستے کے اندر صحرا آ جائیں، تو تم اپنے پاؤں کو رکنے نہ دینا، آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، سیل کہتے ہیں طوفان کو، طوفانی دریا۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا معاف کیجیے کہ بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جب پانی تیزی کے ساتھ اترا ہے تو وہ بہت طوفانی تھا، ابھی تک بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ کھلے علاقوں کی طرف جیسا یہ دریا پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے بند توڑ دیے، جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑ کر کھلے علاقوں کے اندر پانی، سیلابی پانی پھیل گیا۔ تو جو تیز رفتار طوفانی پانی ہوتا ہے، جو پہاڑی دریا کا
خوفनाक तरीके से चलता हुआ पानी होता है, जो बहा कर ले जाता है, जो पांव टिकने नहीं देता, उसको सैल कहा जाता है। तूफान है मुजाहिदो, चाहे तुम्हारे रास्ते में तूफान आ जाए, चाहे तुम्हारे रास्ते में जुए बार कहते हैं नदी को। तो बेटा ये मैदानी इलाके की नदी नहीं है, जो ज्यादा गहरी नहीं होती और जिसको पार करना बहुत आसान होता है। उसके अंदर से भी गुजर जाते हैं लोग, उसके ऊपर से भी आसानी से गुजरा जा सकता है, छोटे पुल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहाड़ी इलाके की नदी है, चूंकि कश्मीर तो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके की नदियां वो बहुत छोटी होने के बावजूद भी गहराइयां होती हैं। उन गहराइयों से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। नीचे चंद हो सकता है कि छोटी सी नदी हो, लेकिन उसकी गहराई पार करने में बहुत बड़ी मुश्किल और रुकावट साबित हो, तो उस मुश्किल से भी गुजरना पड़ता है। कभी मुजाहिदीन या फौजी हजरात जो हैं, हमारे जो पाक फौज के हजरात हैं, आपने देखा होगा मुजाहिदीन को, सिपाहियों को, कि वो रस्सों के पुल इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के पुल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है नीचे खाई बहुत गहरी हो, उसका पार्ट इतना बड़ा ना हो, लेकिन उसको पार करना मुश्किल हो। तो इसीलिए कहा कि चाहे छोटी नदियां, गहरी नदियां हैं, उनको भी रुकावट मत समझना। तूफान रास्ते में आ जाए तो उनको भी अपने लिए रुकावट मत समझना। तुम्हारे जज्बे और हौसले और तुम्हारी हिम्मत इन तमाम से ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने हौसले से, हिम्मत से काम लेते हुए इन तमाम मुश्किलात को पार करते हुए दुश्मन तक पहुंचो और दुश्मन को कुचल कर रख दो। इसी तरह हटो नहीं जो बहरों को हुसार आए सामने, जो मुजाहिदो, चाहे तुम्हारे रास्ते में बहर समंदर को कहते हैं, और कोहसार पहाड़ को। और समंदर में आप देखिए कि उसके अंदर भी आसानी से सफर करना बहुत मुश्किल होता है, और पैदल तो उसमें सफर किया ही नहीं जा सकता। और इसी तरह अगर रास्ते में बहुत ऊंचाइयां आ जाएं, बहुत बड़ी ऊंचाइयां, पहाड़ आ जाएं, चट्टानें आ जाएं, वो भी बहुत बड़ी रुकावटें होती हैं। तो इन दोनों सूरतों में हो सकता है कि इंसान का हौसला कम पड़ जाए, घबरा जाए। तो ऐसे में भी जो शायर है वो उनको हौसला दे रहा है कि ये चट्टानें भी तुम्हारा रास्ता रोकने में ये बहुत कमजोर हैं, तो इनको अपने रास्ते से हटा सकते हो, इन चट्टानों को अबूर कर सकते हो, पहाड़ों को अबूर कर सकते हो। समंदर भी तुम्हारे सामने कोई मानी नहीं रखता, तुम समंदरों को भी पार करके दुश्मन तक पहुंचो और दुश्मन पर वारकारी करो और उसको खत्म करके अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए अमन हासिल करो। तो उससे भी ये जो है ना, हटो नहीं, यानी तुम अपना रास्ता तब्दील ना करना और बचने की कोशिश मत करना, तुम अपना रास्ता मत बदलना। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है, और पूरी हिम्मत से और पूरे जोश से और पूरे जज्बे से और पूरी लगन से आगे बढ़ते चले जाओ और तुम अपने दुश्मन को जाकर खत्म कर दो। दिलावरान तेगजन बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरान सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। अब बेटे यहां इन दो मिसरों के अंदर दो अहम चीजें हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा। पहली बात तो यह है कि दिलावर बड़े हौसले वाला, बड़े दिल वाला, अमूमन इसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, बड़े दिल जिगरे वाला आदमी है। इससे मुराद होता है बहादुर। ये ऊपर दिलावर लिखा है, नीचे बहादुर लिखा है, ये करीबन हम मानी अल्फाज हैं। और क्या कह रहे हैं? बहादुरान तेग जन, तेग जनी यानी तलवारें चलाना, तेग तलवार, और जन, तेग जन तलवार मारना। तो इसलिए कहा कि ऐ मुजाहिदो, चूंकि मुजाहिद जो जंग लड़ने वाला है वही तलवार चलाता है, तो कहा ऐ बहादुर तलवारें चलाने वालों, तुम अपने दुश्मन को कुचलते हुए, काटते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाओ। और बहादुरान सफ शिकन, ये सफ शिकन का लफ्ज समझ लीजिए। कदीम जमाने में जब तलवारें ही, नेज़े, तलवार, नेज़े, तीर और जोर और मुकाबले की जंग होती थी माफ कीजिए, जब मुकाबले की जंग होती थी, आमने सामने की जंग होती थी, तो ऐसे में फौजें एक दूसरे के ऊपर हमला करती थी, तो एक दूसरे के सामने सफें बनी होती थी।
حملہ کرنے والے ان صفوں کو توڑنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ اسی طرح ہی مخالف کو شکست دی جا سکتی تھی۔ تو اب جس فوج میں ایسے بہادر ہوتے تھے جو مخالف کی صفوں کو توڑ سکیں، ان کو تتر بتر کر سکیں اور صفوں کی اس ترتیب کو ختم کر کے اور دشمن کے لشکر کے اندر تک گھس جائیں، عام طور پر وہ دشمن کے اوپر غالب آ جاتے تھے، کیونکہ دشمن کی دفاعی نظام کا سارا انحصار اس کی اولین صفوں پر ہوتا تھا۔ اگر ان صفوں کو کوئی توڑ دیتا تو اب دفاع ختم ہو جاتا تھا اور دشمن اس میں بکھر جاتے تھے، شکست ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو صف شکن ہوتے تھے، یہ دشمن کی صفوں کو توڑ دینے والے، ان کو بکھیر دینے والے، ان کو تتر بتر کر دینے والے، تو یہ ان کو بہادران صف شکن کہا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ اے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر دینے والوں، تم دشمن کو شکست دیتے ہوئے ان کو اپنے پاؤں میں روندتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے۔ ہاں معاف کیجیے، میں ایک چیز بھول گیا، اس کی یہاں وضاحت کر دوں بیٹا۔ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہر بند کے آخر پر دو فکرے جو ہیں وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ ایسے مصروں یا ایسے فکروں کو ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ادبی اصطلاح ہے، اور آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو گانے ہوتے ہیں، جو نغمے ہوتے ہیں یا اس طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر آپ کو ایسے فکرے دکھائی دیں جو بار بار آ رہے ہوں، تو گانوں کے اندر بھی اسی طرح دہرائے جاتے ہیں۔ ایک پورا بند پڑھنے کے بعد جو گائک ہے وہ پھر وہ پہلے مصرے کے اوپر واپس جاتا ہے۔ تو ایسے مصرے جن کو بار بار دہرایا جائے ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع۔ املا میں لکھا جاتا ہے ٹے، یہ اور پے، اور ٹے کے نیچے زیر دے دیں تو اس کی آواز بن جائے گی ٹیپ۔ تو یہ ٹیپ کا مصرع یعنی ایسے مصرے جو بار بار دہرائے جائیں، تو یہ آپ دیکھیے کہ ہر بند کے ساتھ ٹیپ کے مصرے ہیں۔ یہ ایک خاص ایک ادبی اصطلاح ہے۔ تو چونکہ ایک ہی جیسے فکرے ہیں تو میں نے آپ کو اوپر اس کا بتا دیا ہے کہ یہ بہادران اور دلاوران جو ہے یہ انہوں نے بہادروں کے لیے، جنگ لڑنے والوں کے لیے، مجاہدین کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان کا مفہوم جو ہے ہر جگہ وہ ایک ہی ہے۔ اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے۔ کیوں مجاہدو و اللہ کے سپاہیوں، تمہاری تیز تلواروں کے اوپر تمہارا وطن فخر کرتا ہے۔ افتخار کہتے ہیں فخر کرنے کو۔ اور آج کل جو ہے وہ تلواریں تو استعمال نہیں ہوتی، آج کل رائفل استعمال ہوتی ہے، راکٹس استعمال ہوتے ہیں، کندھے پر رکھ کے چلانے کے لیے میزائلز یا اس طرح کے دوسرے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی تلوار کے یا دشمن کو شکست دینے یا دشمن کے ساتھ لڑنے والے ہتھیاروں کے ہی زمرے میں آئیں گے۔ تو اس سے مراد ہوگا تمہارے ہتھیاروں کے اوپر تمہارا وطن فخر کرتا ہے، کیونکہ اسی ہتھیار سے تم دشمن کو شکست دیتے ہو، اسی ہتھیار سے تم اس کو دھکیلتے ہو، اس کو کاٹ کے اس کو ختم کر دیتے ہو۔ لہٰذا تمہارے بازو کی قوت اور تمہارے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی تلوار یا ہتھیار کے اوپر تمہارا وطن فخر کرتا ہے۔ اور وطن کی مرگ و زیست کا تم ہی پہ انحصار ہے۔ مرگ و زیست یعنی وطن کی موت یا اس کی زندگی۔ مرگ موت کو کہتے ہیں، اور زیست فارسی کے یہ دونوں مصادر ہیں، یہ دونوں جو اصطلاحات ہیں اس میں یہ اس کا مطلب ہے زندگی، زیست کا مطلب ہے زندگی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فکرہ کیا کہتا ہے؟ اس کے اندر شاعر نے یہ کہا کہ اگر تم دفاع کرنے کے لیے ہوشیار ہو اور دن رات اپنے وطن کے دفاع سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوتے، تم دشمن کو کوئی کمزوری نہیں دیتے، تم دفاع کے اپنے مورچوں میں موجود ہو، تو اس سے وطن قائم ہے، یہ وطن کی زندگی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم نہیں ہو، تمہارا وجود نہیں ہے، دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یقینی طور پر دشمن وہ سرحدوں سے گزرتا ہوا ہمارے دروازوں تک اور ہمارے گھروں کے اندر تک پہنچ جائے گا۔ پھر قوم کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے، پھر ملک تباہ ہو جاتے ہیں، دشمن کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسے انہوں نے وطن کی اور قوم کی موت کہا ہے۔
اور چونکہ محافظ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو اپنے وطن سے اپنی سرحدوں سے دور رکھتا ہے، تو اسی لیے کہا کہ کسی وطن کا وجود وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم ہو تو وطن ہے، اگر تم نہیں ہو تو وطن مر جاتے ہیں. تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے. اے مجاہدو، اگر تمہارے سینے کے اندر، تمہارے دل کے اندر تمہارے وطن کی محبت نہ ہو، اور وطن سے اور مٹی سے محبت اور اس کا عشق اور قوم سے بے انتہا محبت اور لگاؤ اگر موجود نہ ہو، اس کی گرمی اور اس کا جوش نہ ہو، تو تم دفاع کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرحدوں کے اوپر، جنگلات میں، ویرانوں میں، برفانی چوٹیوں کے اوپر، سیاچین جیسی ایک برفانی جہنم کے اندر کوئی لڑنے والا، کوئی سپاہی، کوئی مجاہد، وہ آخر کس جذبے کے تحت وہاں پر یہ ساری خدمات انجام دے رہا؟ یقینی طور پر وہ اپنے وطن سے جو وعدہ کرتا ہے، اپنی سرزمین سے جو وعدہ کرتا ہے، اپنی قوم سے جو وعدہ کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے کہ میں اپنے وطن کا، ملک کا، قوم کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دوں گا، یہی عہد، یہی زمین سے محبت، یہ اپنی قوم کے ساتھ اس کا جذباتی لگاؤ، یہ اس کا عشق ہے. اور اسی عشق میں وہ اپنی جان تک بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے آرام کو نہیں دیکھتا، اپنی نیند کو نہیں دیکھتا، تنہائی، بھوک، پیاس، مشکلات، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دوری، اپنے عزیز و اقارب سے دوری، اور تمام تر مشکلات کے باوجود وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن کا دفاع کرتا ہے، اور دن رات کا کوئی لمحہ غافل نہیں ہوتا. تو اس کے پیچھے یہی جذبہ عشق کار فرما ہوتا ہے. اسی کی گرمی، اسی کا جوش اس کو وہ توانائی دیتا ہے جس سے وہ اپنی اتنی مشکل ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے. اسی چیز کو بیان کیا، تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، کہ اگر تمہارے سینے کے اندر وطن اور سرزمین کے ساتھ محبت کا جذبہ نہ ہو تو تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے. تمہارے سینوں میں وطن کا عشق ہے، جوش ہے، جنون ہے، کہ تمہارے سینے اس سے جلتے ہیں جس سے تم یہ مشکل کام، یہ مشکل فریضہ انجام دے سکتے ہو. لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو بڑھے چلو. او مجاہدو، او غازیو، او وطن کے محافظو، تم اپنے دل میں وطن کی محبت کی لگن آگ کی طرح جلائے آگے ہی آگے بڑھتے چلو. لگن کہتے ہیں لگاؤ کو، وطن سے لگاؤ، قوم سے لگاؤ، اور جو دفاع کا اور اپنی جان قربان کر دینے کا جو عہد کیا ہے اس کی پاسداری، یہ سب لگن میں آتی ہیں کہ تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ. تیسرا بند ہے، اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، کہ او مجاہدو، تیغ بے اما اٹھاؤ اپنے پاک وطن کے دفاع کے لیے، اور اس کے دشمن کو اس سے زیر کر دو، اس سے کاٹ دو، اس سے اس کا صفایا کر دو. تیغ بے اما، اس اصطلاح کو سمجھ لیجیے. تیغ تو تلوار کو کہتے ہیں، اور بے اما ایسی خوفناک کاٹنے والی تلوار کہ جس کے وار سے کوئی بچ نہ سکے، کسی کو پناہ نہ ملے. تیغ بے اما اسے کہا جاتا ہے. اور لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کے جو جوانی کا حصہ ہے، اسی میں چونکہ انسان جو ہے کوئی بڑا کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے، بچپن میں بھی کمزور اور بڑھاپے میں بھی کمزور، اور حوصلے بھی پست ہوتے ہیں. لیکن جوانی کا جو دور ہے وہ جوشیلا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر حقیقی طور پر انسان جو ہے وہ زیادہ متحرک بھی ہوتا ہے، اور زیادہ بڑے کارنامے بھی انجام دے سکتا ہے، زیادہ مشکلات برداشت کر سکتا ہے، اور اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ اپنی خوبصورت جوانیاں وطن کے پاک نام پر قربان کر دو.
लुटा दो उम्र नौजवान। ये जवानी का दौर ही होता है जिस वक्त कोई फौज में आता है। आप जानते हैं कि किस उम्र में पाकिस्तान फौज के अंदर लोग शामिल होते हैं, और इसी तरह जिहाद के अंदर भी अपना किरदार अदा करने वाले आम तौर पर जवान लोग होते हैं, क्योंकि जंगें एक मुश्किल काम है। इसमें तेज़ी से हरकत भी करनी पड़ती है, तेज़ी से आगे बढ़ना भी पड़ता है, और इसमें जो मुशक्क़त के काम हैं वो भी जवानी के आलम में ही अंजाम दिए जा सकते हैं। इसलिए जवान लोग ही जंगें लड़ते हैं। तो कहा कि तुम अपनी खूबसूरत जवानियाँ अपने पाक वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दो, और निसार कर दो अपनी जान वतन के पाक नाम पर। लुटा देना वो भी इसी तरह होता है कि कुर्बान कर दो। फिक्र ना करो, तुम अगर शहीद हो जाओगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा दर्जा है। उसी चीज को लफ्ज तब्दील करके फिर आगे भी बयान कर दिया कि निसार कर दो अपनी जान, कि तुम निसार करना होता है। जैसे आपने शादी ब्याह के अंदर देखा होगा कि जैसे खुशी के मौके पर पैसे वारे जाते हैं, पैसे फेंके जाते हैं, इसको निसार करना कहा जाता है, कुर्बान कर देना के बारे में होता है कि अपनी जान जो है उसको वतन के लिए कुर्बान करते हुए तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। तुम इसको अल्लाह की राह में इसको बेच दो, इसको अल्लाह की राह के अंदर बेदरेक इसको लगा दो, खर्च कर दो। तो निसार करना होता है वारना, खैरात में दे देना, और बेफिक्र होकर कुर्बानी दे देना। तो अपनी जिंदगी, अपनी जान वो वतन के पाक नाम पर तुम इसी तरह कुर्बान कर दो। सदाएं देता है वतन, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ए बहादुरो, ए शेरो, ए दलेरो, ए मुजाहिदो, तुम्हारा वतन अपने दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और तुम्हारी कौम अपनी मदद के लिए तुम्हें पुकारती है। तुम उनकी मदद के लिए आगे बढ़ो, अपने मुल्क और अपने वतन का और उसके सरहदों का दिफा करो। अपने अबनाए वतन, अपने मुसलमानों, अपने भाइयों की मदद करो, और आगे बढ़कर दुश्मन से उनको बचाओ। आखिरी बंद जो है ये कदरे ज़्यादा तवज्जो तलब है, क्योंकि इसके अंदर शहादत का फ़लसफ़ा आ रहा है, और मुसलमान की जो मौत है उसका जो सबसे बेहतरीन जो मौत की सूरत हो सकती है वो शहादत की मौत है। तो सिपाहियाना ज़िंदगी जो किस्मत सईद है। शायर कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी को सिपाही बनाए और उसके मुकद्दर में सिपाही बनना हो तो ये निहायत ही खुश नसीबी की बात है। किस्मत सईद, आला दर्जा की खुश नसीबी। जो लोग वतन के दिफा के लिए अल्लाह की सरकार में चुन लिए जाते हैं, जो जिहाद के लिए चुन लिए जाते हैं, हर शख्स तो मैदान जिहाद के अंदर नहीं आता, हर शख्स तो अपनी जान हथेली पर रखकर नहीं आता। तो जो लोग अपनी जान का सौदा अल्लाह से करके शहीद होने के लिए मैदान जंग के अंदर आते हैं और जिंदगी में यही मकसद लेकर तो वतन के दिफा के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो शायर के मुताबिक दर हकीकत अल्लाह ने उनकी किस्मत ही यही लिखी होती है, और ये बेहतरीन किस्मत है। और जो सिपाहियाना अंदाज की जिंदगी वो गुजारते हैं, ये जिंदगी बज़ाहिर तो मुश्किल है, लेकिन इस जिंदगी के आखिरत में समारात बहुत ज्यादा हैं, इसके इनामात बहुत ज्यादा हैं। सिपाहियाना जिंदगी, सिपाही की तरह की एक सिपाही की जिंदगी, और ये मुश्किल होती है, आसान नहीं होती, लेकिन कहा कि जितनी मुश्किल है उतनी ही अल्लाह की निगाह में इज्जतदार और आखिरत में इनामात का बायस है। तो रज़्म गए की मौत भी सिपाहियाना ईद है। रज़्म गए मैदान जंग, रज़्म जंग को कहते हैं। मैंने पीछे भी रज़मिया की इस्तिलाह की वजाहत करते हुए आपको बताया था। रज़मिया यानी जंगी, और रज़्म अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है जंग। रज़्म गह, जहां जिस मैदान के अंदर जंग लड़ी जाए, मैदान जंग। तो रज़्म गए की मौत भी सिपाहियाना ईद है। अगर मैदान जंग के अंदर कोई सिपाही शहीद हो जाता है तो दर हकीकत ये शहादत का लम्हा, ये जंग का दिन उसके लिए ईद का दिन है।
سپاہیانہ عید ہے. عید کیوں کہا ہے؟ ایک مسلمان کی جنگ وہ سوائے جہاد کے نہیں ہو سکتی، چاہے وطن کے دفاع کے لیے ہو، چاہے اپنے دین اور اپنے ایمان کے دفاع کے لیے ہو، چاہے مسلمانوں کے دفاع اور ان کی مدد کے لیے ہو. وہ ہر حالت میں اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ جہاد ہوتا ہے. اور میدان جہاد کی موت، اس کے بارے میں جو اسلام نے جو تصورات دیے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبریں دی ہیں، فرمایا کہ موت میں سے سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے. انسان اپنے گھروں میں بھی مر جاتے ہیں، انسان سفر کے دوران بھی مر جاتے ہیں، بیمار ہو کر بھی مر جاتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی راہ میں اور اپنے بھائیوں کے دفاع کے لیے، اسلامی سرزمین کے دفاع کے لیے جنگ لڑتا ہے اور اس میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے. شہید کے لیے کہا گیا اس کی کئی صورتیں بیان کی گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی مجاہد میدان جہاد کے اندر اہل کفر کے مقابل، باطل کے مقابل ہتھیار اپنا لے کر آ جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے اور لڑتا ہے، تو جیسے ہی اسے دشمن کا کوئی ایسا وار لگتا ہے جس سے وہ شہید ہو جائے، تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم اس کے اوپر کچھ انعامات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے. دوسری بات، اللہ کریم اس کے سامنے جنت میں جس مقام پر اس نے جانا ہوتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں. وہ زمین پر ہوتے ہوئے وہ آسمانوں پر جنت میں اپنے اس مقام کو دیکھ سکتا ہے، اور جس وقت وہ زمین پر گر جائے اور موت کی نزا میں، موت کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے، اب اس نے اپنی جان دینی ہے، تو اس جان کنی کے عالم میں اللہ کے فرشتے اس کے پاس ایک جام لے کر آتے ہیں، اور اسی کو جام شہادت بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک جنت سے لایا ہوا شربت ہوتا ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو پلا دیا جاتا ہے. بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی روح پیتی ہے، اس کا ذائقہ اس مجاہد کو پہنچتا ہے، اس کی لذت اس کو پہنچتی ہے. اور یہ ایسی لذت ہے، یہ ایک ایسا مزہ ہے، ایک ایسی سرمستی طاری ہوتی ہے کہ ایسی سرمستی، ایسا مزہ جنت کی نعمتوں کے اندر بھی شامل نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ملتا. اور وہ ایک ایسی کیفیت میں، ایک ایسے سرور کے اندر، ایسی مستی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنے مرنے کا احساس نہیں ہوتا. اب اس کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے باہر نکال دیا جائے. اور جس وقت وہ جنت کے اندر پہنچتا ہے، اللہ کریم اس کو اس کے مقام پر پہنچاتے ہیں. اب یہ مقام ابتدائی طور پر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نزدیک شہداء کی رہائشیں ہیں، ان کو وہاں پر ٹھکانہ دیا جاتا ہے، اور ان کی روحوں کو پرندوں کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. اور اب اس پرندے کو، اس روح کو اجازت ہے کہ وہ جنت کے تمام طبقات میں جہاں جی چاہے گھومیں پھریں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. جہاں وہ اپنے جنت کے اندر اپنے مقام کو بھی دیکھ سکتے ہیں قیامت سے پہلے، اور جنت کی عیش و آرام ان کو جب میسر آ جاتی ہے اور جب انعامات ان کو مل چکتے ہیں، تو پھر اللہ کریم ان کو اپنے پاس جمع فرماتے ہیں، اپنے سامنے اس کو لاتے ہیں، اور اس سے پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کی نعمتوں سے تم راضی ہو گئے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ، آپ نے مجھے جو کچھ عطا کیا یہ میری توقعات سے بھی زیادہ ہے، یہ تو میری خواہشات سے بھی زیادہ ہے، میں آپ کی عطا سے راضی ہو گیا. اللہ کریم اس سے پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ اور چاہیے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ، مجھے آپ نے پہلے ہی اتنا دے دیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن اللہ کریم پھر پوچھتے ہیں کہ کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ تو پھر
مجاہد اور شہید یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، جس وقت میں جہاد کے میدان کے اندر موت کی کیفیت میں مبتلا تھا تو مجھے ایک جام پلایا گیا تھا، یہ جام مجھے جنت کے اندر نہیں ملا، مہربانی ہوگی اگر یہ جام مجھے پھر عطا ہو جائے۔ تو اللہ کریم کہیں گے کہ نہیں، یہ جنت کے اندر نہیں مل سکتا، یہ اسی شہادت کے ساتھ ہے جس پر وہ مجاہد جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے رب مہربانی فرما، پھر تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں پھر تیرے نام پر لڑوں اور پھر اسی طرح شہید ہوں اور وہ جام اس کا حقدار ٹھہرایا جاؤں۔ اللہ کریم کہیں گے نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو نہایت ہی با کمال اور سرور میں مبتلا کر دینے والا جام ہے، یہ بھی مجاہد کو، یہ بھی شہید کو اسی موقع پر پلایا جاتا ہے، اور یہ اس کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اور اسی جام کی خواہش کرتے ہوئے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے میں اللہ کے نام پر جہاد کرتے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بیٹا، میں حدیث مبارکہ کا اس کا ایک تشریحی جو انداز ہے وہ بیان کر رہا ہوں، میں حدیث مبارکہ کے الفاظ بیان نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے میں شہید کیا جاؤں اور پھر اٹھایا جاؤں اور پھر دوبارہ میں شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے اور پھر میں شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ 10 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور 10 مرتبہ شہید کیا جاؤں۔ اس کے پیچھے بھی اسی جام کی خواہش موجود ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جس وقت کوئی مجاہد میدان جہاد کے اندر زخمی ہو کر گرتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، تو یہ دن چونکہ اس کی کامیابی کا ہوتا ہے، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر آتا ہے۔ اسی شہادت کی خواہش کے اندر تو وہ دشمن کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور جب اس کو شہادت مل جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دن اس کی خوشی کا عید کا دن ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں ایک مشرک نے ایک مسلمان کو جب نیزہ مارا، نیزہ جسم سے پار ہو گیا اور یقینی تھا کہ وہ مجاہد شہید ہو جائے گا، تو اس مجاہد نے خوشی سے ایک نعرہ مارا، کہ فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے جس وقت تلوار کے ساتھ حملہ ہوا تو آپ نے بھی یہی کہا، فزت برب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ میدان جہاد کا جو مجاہد تھا وہ شہید ہو گیا۔ اب اس مشرک نے وہ باتیں وہ یاد رکھا اس نعرے کو، اور کچھ عرصے بعد جب اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا اور مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے سامنے اس نے ذکر کیا اور کہنے لگا کہ میں نے احد کے میدان میں فلاں کو نیزہ مارا۔ تو اس نے خوشی سے کہا، فزت برب کعبہ۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں تو اسے قتل کر رہا تھا، لیکن اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے اس کے سامنے پھر کہا، بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جس وقت کوئی میدان جہاد کے اندر شہید ہو رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے جنت کے اس منظر کو کھول دوں گا۔ تو اس نے یقینی طور پر جنت کے اس ماحول کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، تو اسی لیے کہا کہ جو میرے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ میں جس رسول پر ایمان لایا ہوں، میں جس اللہ کے راستے پر چلا ہوں، اس پر ایمان لایا ہوں، اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا ہے، اور میں نے جو سودا کیا وہ سودا میرے فائدے میں گیا ہے، اسی لیے میں کامیاب ہو گیا۔ میں آخرت کی ابدی اور کامیاب زندگی کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو اسی لیے مجاہد کی موت، میدان شہادت کی موت، میدان جہاد کی شہادت، یہ ایک مسلمان جنگجو کے لیے، ایک شہید کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ جہاد تو فخر قوم ہے۔ جب یہی جنگ کرنے والا جب میدان جہاد سے واپس آ جاتا ہے، شہادت کا درجہ نہیں مل سکتا، تو اس کو غازی کا مقام ملتا ہے۔ یہ میدان جہاد سے واپس آتا ہے تو قوم کے لیے فخر بن جاتا ہے،
قوم کا ہر فرد، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا محافظ ہے، یہ ہمارے وطن کا محافظ ہے، یہ جاگتا ہے، یہ تکلیف دیکھتا ہے، یہ مصیبت دیکھتا ہے تو ہم آرام سے سو سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور آرام ہے تو اس مجاہد کی وجہ سے ہے، اس غازی کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ قوم کے لیے، ملک کے لیے ایک فخر بن جاتا ہے۔ ساری قوم اس کو اپنے دل سے سلام کرتی ہے، خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور مرا تو وہ شہید ہے، اور اگر میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، مر گیا، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کی موت اب عام موت نہیں ہوتی بلکہ وہ خاص الخاص موت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کریم کے انعامات بے شمار اس کو عطا ہو جاتے ہیں۔ سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، او مجاہدو اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اپنے سر کے اوپر اس کو پگڑی کی طرح باندھ کر جاؤ۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ہر حالت میں شہید ہونے کے لیے میدان جہاد کے اندر اترو۔ اور حقیقی طور پر بھی جو مجاہد ہوتا ہے، جو شہادت کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، یا پھر میں دشمن کو اپنے وار سے ختم کر ڈالوں۔ تو اب شاعر ان کو ایک ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور ہر حالت میں خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی خواہش میں آگے بڑھو۔ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ امید ہے انشاءاللہ اس نظم کے حوالے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ عزیز اگلی نظم جو ہے اس کے بعد جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔